وہ ہے اللہ پاک کے حکم کے خلاف کام کیا ہے. یہ بات آپ سمجھ لیں, کیونکہ اتنا بڑا جلسہ مجھے دیکھ کے خوشی ہوئی کہ جو میلہ والا سسٹم بن چکا ہے ہمارے یہاں جلسوں میں, وہ یہاں نہیں ہے. سمجھ رہے میری بات؟ ارے جلسہ ہے کہ میلہ ہے رے بھائی, کیا ہے؟ جلسہ کم میلہ زیادہ لگتا ہے. اور جلسہ گاہ میں ابھی کچھ دن پہلے میرا پروگرام تھا علی پور دوار میں, میرے کو اتنا تعجب ہوا. ایک تو وہاں سب بنگلہ بولے, اپنے کو کچھ نہیں بنگلہ, اوپر سے وہ ماحول, اللہ اکبر, وہ ماحول جلسے میں میلہ اتنا کہ جلسہ گاہ میں کچھ ہی لوگ, مشکل سے 3 سے 4 سب, اور سارے لوگ میلے میں. اور ہمارے اسلام پور کے اطراف کا بھی یہی حال ہے کہ میلے میلے میلے, جلسہ نہیں صرف میلہ میلہ میلہ. اصل میں وہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کا مقصد میلے کے ذریعے کاروبار کرنا ہوتا ہے, حکمت نہیں, اور دین کا جو ہے دین کی تبلیغ کرنا نہیں, صرف اور صرف نوٹ چھاپنا. تو یاد رکھیں, ایسے میلوں میں جانے سے بھی پرہیز کریں گے انشاءاللہ. بولیے بھائی, انشاءاللہ ایسے جلسے والے میلے میں نہ جائے, اور ماں بہنوں کو لے کے بالکل نہ جائے. اور مجھے زیادہ وقت ہے بھی نہیں, میں نے ویسے بھی کافی وقت لے لیا. اللہ پاک سے دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں اور آپ کو دونوں جہان کی بھلائی نصیب فرمائے. کہہ دیجیے آمین آمین. ارے بولیے نا بھائی آمین آمین. آمینوں بولنے میں اتنا کنجوسی کرتے ہیں. اللہ پاک حیدری کمیٹی کے بچوں کو اور جنہوں نے ان کا ساتھ دیا سبھی کو اللہ پاک دونوں جہان کی بھلائی نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کہ ہم اور آپ مسلمان ہیں, اجی ہے کہ نہیں؟ بے شک. جلسے میں آئے ہیں, کہیں نہ کہیں ہمارا سب کا اس جلسے میں کسی نہ کسی طرح امداد ہے, کنٹریبیوٹ ہے. ہم لوگ اس جلسے سے جڑے ہیں. اس کا مقصد کیا ہے؟ جلسے کا مقصد ہے کہ لوگ آئے, اللہ رسول کی باتیں سنیں اور کچھ فائدہ ہوگا. لیکن میں نہیں چاہتا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں اور کل صبح جب آپ اٹھیں تو صرف آپ کی زبان پہ اتنا ہی رہے کہ حیدری کمیٹی کا جلسہ بڑا بھیانک ہے. ارے باپ رے, کرناٹکا سے بلائے تھے شاید پیر صاحب, پچھوٹا سے بوال جلسہ کیا تھا. جلسہ وہاں کچھ اسٹیج سجایا تھا. ارے واہ, تو یہ کام نہیں ہوا. یقیناً ہماری زبان پہ یہی رہے گا. بچوں نے قابل تعریف عمل کیا ہے, لیکن اس کا مقصد یہ نہیں کہ ہماری زبانوں میں صرف یہی رہے. ہم جس مقصد کے لیے آئے ہیں کہ یہاں ہم جو آئے ہیں تو اس کا کچھ فائدہ ہماری اصل زندگی میں ہو, دین و سنت کو پہنچے. یہاں سے کچھ فیصلے ہم کر کے اٹھے جس پہ ہماری زندگیاں قائم رہے. تو میں کیونکہ میزبان میں خود ہوں تو میں زیادہ لمبی بات نہیں چھیڑوں گا. میں آپ کو آپ کے چہرے سے چہرہ ملا کر, آنکھوں سے آنکھیں ملا کر, کلیجے کو ہاتھ رکھ کر یہ بات کریں آپ مجھ سے کہ مجھے بتائیے, ہمارے اتنے لوگ ہیں, کتنے دکاندار ہیں, کتنے دن بھر ادھر ادھر گھومتے ہیں. مجھے بتائیے کیا آپ کو نہیں پتا کہ آج مسلمانوں کے کتنے برے حالات ہیں؟ مجھے بتائیے کہ آپ کو نہیں پتا کہ مسلمانوں کے اوپر کس طرح ظلم ڈھائے جا رہے ہیں؟ کیا آپ کو نہیں پتا ابھی بھی کہ ہم نے اسرائیلی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کرنے کا حکم ہمیں دیا گیا ہے؟ بتائیے مجھے, ہاں یا نا؟ ارے ہاں یا نا؟ معلوم ہے. پھر بھی صبح اٹھیں گے, جا کے اسپرائٹ کی بوتل کھولیں گے اور سینہ چوڑا کر کے پیئیں گے اور اپنے آپ کو بتائیں گے میں حیدری کمیٹی کے جلسے میں 500 روپیہ دیا تھا. اس کام کا تیرا پیسہ بھائی. اتنی بری حالت ہونے کے باوجود شرم آتی ہے اس بات پر کہ ایک مسلمان کا بچہ اپنے آپ کو سینسیئر بتاتے ہوئے, اپنے آپ کو ایجوکیٹڈ بتاتے ہوئے, اپنی صلاحیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے بھی اسرائیلی پروڈکٹس کا یوز کرتا ہے, اس کو استعمال کرتا ہے. صبح اٹھ کے گھر میں کلوز اپ استعمال کرتا ہے, اپنے گھر میں ڈب صابن کا استعمال کرتا ہے, ان پروڈکٹ کا استعمال کرتا ہے جن پروڈکٹ کو جو ہے بائیکاٹ کرنے کا حکم دیا, اسرائیلی پروڈکٹ کا استعمال کرتا ہے. اور ادھر ظلم و ستم
فلم دیکھتا ہے جب انٹرنیٹ اسکرول کرتا ہے فیس بک انسٹا جو بھی دیکھتا ہے ظلم ہو گیا مولوی صاحب مت پوچھیں بڑا دکھ چل رہا ہے آپ لوگ دعا کیجیے. اچھا پورا قوم کا قرضہ مولوی صاحب ہی کھا کے بیٹھے پوری ذمہ داری ایمان صاحب ہی لے کے بیٹھے. ہاں تم سے ایک جھنڈا نہیں چھوڑا جاتا تم سے ایک پروڈکٹ نہیں چھوڑا جاتا اور مولوی صاحب بہت دعا کیجیے حالت خراب ہے. تقریر ختم نبوت میں تقریر مت کیجیے حالت خراب ہے. ساری حالت اس پہ ہی آتے گی. میری بات تھوڑی کڑوی ہے سمجھ میں آئے تو بھی ٹھیک نہیں سمجھ میں آئے تو بھی ٹھیک مجھے فرق نہیں پڑتا. میں 4 بندوں کو بھی بیان سنا لوں گا میں 4 بندوں کے سامنے بھی تقریر کر لوں گا اور کوئی نہیں رہے تو اپنی ٹوپی خود نیچے بچھا کے تقریر کر لوں گا کوئی فرق نہیں پڑتا. میرے استاد صاحب مولانا قاری عبدالحمید صاحب وہ کیا کرتے تھے طالب علم کے زمانے میں ٹوپی بچھا چل تقریر کر سمجھ پبلک ہے اور ایسے کروا تو ہم نے فرق ہی نہیں پڑتا کوئی ہمارے بیانات نہ سنے ہماری بات نہ سنے لیکن جو سنے تو صحیح بات سن کے جائے. کل قیامت کے دن ہماری گردنیں نہ پکڑی جائے کل قیامت کے دن ہمارے کندھوں پہ ہاتھ نہ آئے. کل قیامت کے دن اگر ہم سے پوچھ لیا گیا اسٹیج ملا تھا لوگ ملے تھے کیا کیا تھا کچھ نہیں کیا تھا جمعرات میں رٹی تقریر سنایا تھا چلے گیا تھا. ارے بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ ارے ہاں یا نہ بھائی؟ ہاں تو آج عہد کرے کہ اللہ پاک حیدری کمیٹی کے بچوں کو سلامت رکھے کہ اس کمیٹی کے جلسے میں ہم نے یہ وعدہ لیا کہ آج سے ہم اسرائیلی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کریں گے اور اپنے گھر میں کسی قیمتی پروڈکٹس کا استعمال نہیں کریں گے. اپنے گھر میں ان چیزوں کا استعمال ہرگز نہیں کریں گے. اب ایک یہ چیز آ جاتی ہے کہ حضرات وہ فلانا چیز جو ہے اس کے مقابلے میں دوسری کوئی چیز ہے ہی نہیں. ارے کیسا نہیں یہ بات کرتا ہے مجھے بتاؤ جب ہم لوگ چھوٹے تھے ہم لوگوں کی آنکھ میں اماں لوگ کاجل لگاتی تھی یہاں تک لگاتی تھی کہ نہیں اس وقت رائی کا تیل لگایا کرتی تھی بچے کو مالش کے لیے. اب نہ جانسن بیبی اور دیگر آئے ہیں کمپنیز پہلے تو نہیں تھی. تو اگر دین کے لیے اتنی زحمت گوارا کرنی پڑے تو ہم کرنے تیار ہیں. اگر دین کے لیے تمہیں ٹوتھ برش کو چھوڑنا پڑے اور مسواک یوز کرنا پڑے تو اچھی بات ہے لیکن اور بھی کولگیٹس ہیں اور بھی دیگر چیزیں بہت ساری چیزیں جو ان کے بدلے میں ملتی ہے آپ اگر اس میں وقت دیں گے تو آپ کو پتا چلے گا. ایک صاحب نے کہا مجھ سے کہ بھائی صاحب ابھی جو ہے ہم نے ایک محفل میں نعرہ لگا دیا 2 دن پہلے تاجدار ختم نبوت کا تو کہنے لگے کہ ابھی نہیں ابھی دور خراب ہے. بے شک کیوں؟ میں نے کہا کیوں خراب ہے؟ بولتے ہیں ابھی تو مسلمانوں کو بہت ظلم ہو رہا ہے دلی میں یہاں پہ وہاں پہ. تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں مانتا ہوں دلی میں کچھ مرے وہاں کچھ مرے یہاں کچھ جو ہے مارا گیا. مجھے بتاؤ ان مظلوم فلسطینیوں کا تم کیا حساب دو گے قیامت کے دن کہ تم سے تمہارے کوپ نہیں چھوٹے تم سے تمہارے ٹھنڈے نہیں چھوٹے تم سے تمہارے پروڈکٹس نہیں چھوٹے اور ان کا خون تم سے بہتے دیکھا اور دیکھتے رہے اور مزے لیتے رہے. صرف انٹرنیٹ کے اندر ایک سیڈ والے ایموجی کے علاوہ تم نے کچھ نہ کیا. مجھے بتاؤ قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا آقا حسین نے پوچھ لیا کہ امت کے اوپر اس طرح پریشانی تھی اور تو نے مظلوموں کا نہیں بلکہ ظالموں کا ساتھ دیا تھا تم کیا جواب دو گے؟ یقیناً تمہارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا. میرے عزیز بھائیوں میں آپ سے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں اپنے ہاتھوں کو اٹھائیے بھائی اٹھائیے آپ لوگ بھی اٹھائیے قرضہ تو نہیں لیا ہم آپ سے کہ انشاءاللہ آج کے بعد ہم کوئی بھی اسرائیل نہیں ہے انشاءاللہ نہیں کریں گے انشاءاللہ. عہد کر لیجیے اور کوئی دکاندار ہو بھائی ان کو معاف کیجیے آپ بیچیے گا کوئی بات نہیں تھوڑا سا نقصان جھیل لیں گے کوئی بات نہیں. ارے بچہ بیمار ہوتا ہے 40 ہو 50 ہزار ہو لاکھ ہو 2 لاکھ ہو خرچہ کرتے ہیں نا تو یہاں پہ بھی تھوڑا سا نقصان جھیل لیں گے. اور دوسری بات جو مجھے آج یہاں مجھے لگتا ہے بولنا زیادہ مناسب نہیں کہ شکایتیں ہم انٹرنیٹ پہ دیکھتے ہیں کہ فلانا کالج میں فلانا کالج میں فلانا بچی
हिजाब छीन लिया। अरे मौलवी साहब, अरे देखिए ठेकेदार वाले क्या कर रहे हैं, देखिए 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 हिजाब छीन लिया गया। मैंने कहा बात तो सही है भाई। अरे देखिए देखिए वहाँ पे बच्ची को कॉलेज के अंदर यूनिवर्सिटी के अंदर जाने नहीं दिया बिना हिजाब पहन के, हिजाब उतार। मैंने कहा गधे, यूनिवर्सिटी में नहीं जाने दिया तेरे को तकलीफ हो गई, कॉलेज में नहीं जाने दिया तेरे को तकलीफ हो गई। जब तेरे मोहल्ले की शादी होती है तब तू खुद अपनी बहन को बिना पर्दे के लेके जाता है। जब तेरे मोहल्ले में शादी होती है तो तेरी माँ खुद सजती है, बच्ची को सजाती है, उसके बाद लेके जाती है, तब तुझे तकलीफ नहीं होती, तब तुझे शर्म नहीं आती। आज जब दूसरे ने हिजाब को रिजेक्ट किया है तो तुझे बुरा लग रहा है। अरे जब तू मुसलमान होकर मुसलमान की शादी में मुसलमान बच्ची को, मुसलमान माँ को हिजाब पहना कर ले जाने की कुदरत नहीं रखता तो मुझे बता, गैर तेरे हिजाब को क्यों एक्सेप्ट करेगा, तेरे इस्लाम के हुक्म को क्यों एक्सेप्ट करेगा। तू खुद पे कुदरत नहीं रखता कि अपने घर में दीन को गाली दिला सके, तू अपने घर में दीन लागू कर सके, तो गैर क्यों मानेगा मेरी बात। अरे मेरी बात से नाराज हो गए? अरे हाँ या ना? ना हाँ हो गए तो कोई बात नहीं, ज्यादा से ज्यादा हैदरी कमेटी वाले नजराना काटेंगे, हाथ थोड़ी काटेंगे। और हैदरी कमेटी का बहुत सियाना है, पहले नजराना काट लेंगे, बाद में चंदा भी काट लेंगे। अल्लाह पाक इन लोगों को सलामत रखे। देखिए जिंदगी में बहुत सारे मसले आते हैं, कमाई धमाई ऊंच नीच सब कुछ होता है, लेकिन एक मोमिन की शान क्या है? एक मोमिन की शान ही यही है कि या रसूल अल्लाह, दिल में जिगर में आग हुई, बस तू ही तू है, इसके सिवा न दिल में कोई आरज़ू रहे, और इस तमाम इश्क में सजदे करूं हजार, तेरा ख्याल आए तो दिल बावजूद है। मुझे समझता है, मुझे लग रहा है कि आप ठंडे हो चुके हैं, तो मैं आप लोगों को गर्म करने का एक उपाय जानता हूँ। जो इस्लामपुर के जो यंगर से नौजवान है इसको बहुत अच्छे से जानते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि जितने बैठे हैं मेरे आवाज से आवाज मिला के बोले, क्योंकि मेरे अंदर इतनी पावर तो नहीं है नकीब साहब जैसी, मैं जो भी बोल पाऊंगा टूटा फूटा कि या रसूल अल्लाह, जमीनो ज़मान तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। सब पीछे वाले भी अगर बोल दीजिएगा तो मुझे नहीं लगता कि मैं आपसे कर्जा लेके बैठूं। अगर आप लोग भी बोलिएगा तो बड़ा मजा आएगा। या रसूल अल्लाह, दहन में जुबान तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। मेरे साथ मिलके एक बार अपने जोश को होश में लाए और मेहमानों को पता चले कि इस्लामपुर वाले सुनते कैसा है। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ये दो बातें मैंने कही। एक कि कल से इजरायली प्रोडक्ट्स का हम बाइकआउट करेंगे ना इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। और दूसरा, अपनी बहनों को, माओं को पर्दे में रहने की तलकीन करेंगे इंशाल्लाह। मुन्नी साहब घर में सुनने नहीं करता है, घर में बहुत झमेला है, जूरी है। अरे बाप रे, घर में झमेला क्या बात करता है यार। अरे तेको घर में पैसा